ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر آفتاب رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آن لائن۔ ایک خبر کے مطابق کور کمانڈرز کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر غور کیا گیا۔ اس وقت تقریباً 10,000 کے قریب سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، دانشور، سیاسی کارکن اور پاکستان تحریک انصاف سے منسلک لوگ، لیڈرز وہ حکومت کی تحویل میں ہیں۔ 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے، مگر جس طریقے سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی وہ شاید کسی ناکام ریاست میں بھی ایسا نہ ہوتا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں جیسے صومالیہ ہے یا کئی اور ملک ہیں جیسے برما ہے یا نارتھ کوریا ہے۔ اس طرح کے علاقوں میں بھی، اس طرح کے ممالک میں بھی شاید اس طرح کی صورتحال نہ ہو رہی ہے۔ ہمارے مقتدر ادارے مستقل مزاجی سے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ خدا جانے یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے بھرتی کیے گئے ہیں، جو ملک کو ڈنڈے کے زور پر چلانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، کیا دنیا نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں کیا لوگ، دوسرے ممالک، کیا وہ پاکستان کی سچویشن کو آبزرو نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے حالات کو دیکھ نہیں رہے؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح کی انسٹیبلٹی پیدا کی جا رہی ہے پاکستان میں؟ اور پاکستان کے دوست ممالک جن میں چین اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب بھی شامل ہیں، انہوں نے دبے لفظوں میں یا کھلے لفظوں میں، بلکہ متحدہ عرب امارات کے تو صدر نے بھی ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان سے ٹیلی فون پر بات کی اسی سلسلے میں۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمارے آرمی چیف سے بات کرتے ہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ سے، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے کہ طاقت کا مرکز کون ہے پاکستان کا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک جمہوری ملک میں فوج کے سربراہ سے بات کی جائے۔ اس وقت ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ازلی دشمن پوری دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست ہیں اور ہم اپنے دشمن کے مکرو عزائم کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہے ہیں، انہیں پورا کر رہے ہیں۔ آخر کب ہم تسلیم کریں کہ ملک دھونس دھاندلی سے نہیں چلتی؟ کب تسلیم کریں گے کہ ہمارے ادارے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے، کہ ہم قومی یکجہتی کی کوششوں کو خود ناکام بنا رہے ہیں؟ کبھی کسی ملک میں دیکھا ہے کہ جنرلز، بیوروکریٹس اور سیاستدان خود اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مافیاز کو سپورٹ کرتے ہوں اور محب وطن بھی کہلائیں، اپنے خلاف ہر اٹھنے والی آواز کا گلا گھونٹ دیں؟ الیکٹرانک میڈیا کے اس دور میں ملک و قوم کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ چین، روس، عرب ممالک اور مغربی دنیا سب ہی ہماری حالت زار پر ہنس رہی ہے۔ پاکستان میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات وہ گہری نظر سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان بحیثیت ملک فوج کے زیر اثر ہے۔ خدا کے لیے اس جو پرسپشن ہے، یہ جو پرسپشن ہے، اس کو ختم کریں۔ گورنمنٹ کے حکام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، آفیسرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جنرلز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ملک قائم رہتا ہے۔ کل کے جو فرعون تھے، کل کے جو خدائی دعوے کرنے والے تھے، آج کہاں ہیں؟ یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے باعث عبرت ہے کہ آج وہ ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن ملک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ جو حکومتی ملازمین ہیں، چاہے وہ فوج میں ہیں، چاہے بیوروکریسی میں ہیں، چاہے عدلیہ میں ہیں، انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد انہیں اپنا سٹاف بھی قبول نہیں کرتا۔ اچھے اقدام کریں تاکہ پاکستان کے عوام ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کی عزت کریں۔ ڈاکٹر آفتاب رانجھا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔